جو سیز فائر کا ٹائم آفیشلی ریکارڈ ہوا، دونوں طرف ایگری ہوا، وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ بھی یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری تو اس کے لیے بھی تیار۔ کیونکہ یہ کوئی ہم کسی سے بیگ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بڑی بہادر قوم ہے، اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے۔ یہ اس رافیل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی، اور رافیل بھی آ گئے ہیں۔ اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافیل بھی گرے ہیں، 2 MiG بھی گرے ہیں، ایک Su-30 بھی گرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے، مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے، اور ان کو دی ہے، پوری قوم نے دی ہے، ہم نے بھی دی ہے۔ یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا۔ تو جناب چیئرمین سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا ہے نا، کوشش جو گرا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں، تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات۔ اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے، ٹھوک کے جواب دیے۔ کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے، جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں، اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے۔ تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی، جو سیز فائر کہہ لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی 2 وہ 12 تک ہوئی، 12 کو پھر بات ہوئی، پھر 14 تھی، آج پھر ہوئی، اب 18 تک ہے۔ تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں، الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ۔ ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں، تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس، حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے۔ تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں، اور ہم نے کبھی مانا نہیں، نہ مانیں گے، وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے، اور یہ دونوں آپس میں حل کریں۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا، رائٹلی سو، یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے۔ یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا، اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار۔ اور بائی دی وے میرا خیال ہے، اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے، ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں، اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ فزیکل حملہ کر دیں۔ ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ کیونکہ 1 سال سے زائد، یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے PDM گورنمنٹ آئی ہے، یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں، یہ آپ کہہ لیں قریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں، اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، کوئی ٹریٹی میں ایسی کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے، نمبر 1۔ اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے، اس نے بھی کہا کہ ابینس، کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز، کافی دیر لگی تھی اس وقت۔ مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے، تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں۔ تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے، نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے، انلیس بوتھ ایگری، نمبر 1۔ جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر، علی ظفر پڑھی ہوگی، تو وہ 3 ٹیئر ہے۔ تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے۔ تو جو پچھلا خط آیا تھا، چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے،
ان کو شوق ہے. وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور ہر چیز کا جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا, 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ وینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب میں نے تو یہ اس وقت کہا, اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے, ادروائز پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے, آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 24 اپریل کو لکھا, یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد, تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا, اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں, ایک چیز نہیں تھی, وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے. اس کا بھی جواب چلا گیا, 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا, 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے, انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس, ول ریمین ان فورس, یو ہیو نو باڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے, قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے, تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 billion, کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے, ایک سول لوکیشن نہیں, وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں, وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں. اس طرح کہ ہم نے کسی جگہ, اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے, کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ, وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے, 40 ہمارے شہری شہید ہوئے, اور 199 ٹوٹل, زیادہ زخمی کم زخمی, اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے. لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے, اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ, اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا کے, تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. 1-2 چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, you know, this incident as well as the developments in last 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community. اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں. یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے. یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین. اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں, لیکن ہیوج میجورٹی, ورچولی 100%, 99%, 182 ورسز 5. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی. 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے, جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا, جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے, 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے, اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا, جس میں SCO کیا گیا, اس کو تیار کر کے, جس میں یہ گرلز کا ہوا, اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی,
پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے, تعریف کر رہی ہے. اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے, مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن دا ورڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے, ڈپلومیٹک کے حوالے سے, ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا, یہ پوری ٹیم ہے, پوری قوم ہے, ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں, اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے, میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر رفاج نے جو کام کیا, دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا. انہوں نے مانا, F-16 کی بھی کنٹراڈکشن دی, 15 کی بھی مجھے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا, آپ نے ایک جگہ بھی کوئی آپ نے وائلیشن نہیں کی. تو اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے بالکل اکانومی پہ ہونا چاہیے بات. میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن سے, وہ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے. 2013 2017 اپنے ساتھیوں سے پوچھیں, اسد عمر سے پوچھیں, دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں, میں آفر کرتا رہا, ہر دفعہ آفر کر, ہر بجٹ کے ساتھ آفر کرتا, یار آؤ بیٹھے چارٹر اکانومی بنا لیں. حالانکہ میرے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے, اور میں کہتا تھا کہ آؤ یار بنا لیں, کیونکہ اور 3 سال کا ہر سال میڈیم ٹرم فریم ورک, یہ نہیں 1 سال کا بجٹ, اسی لیے دیتا تھا. 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 2019 2017 2020 آپ ریکارڈ اٹھا لیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں تھاٹس آف آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ ہمیں مل کے جس طرح یہاں یونٹی کی ہے, اکانومی کے لیے یونٹی کریں. اس ملک کی جناب چیئرمین, اس ملک کی کیپیسٹی ہے, اس ملک کی ریزیلینس ہے, یہ میرا ایمان ہے. یہ 20 12 13 کا اٹھا لیں, ابھی گوگل کریں, لے لیں کیا پوزیشن تھی. میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری نے کوئی پتہ نہیں تھا کس نے الیکشن جیت کے آنا ہے. جو بھی حکومت آئے گی 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ, اور 12 سے 15 سال پریڈکٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف کوگمائر. کتنی دیر لگی اس قوم کو, اس ملک کو؟ 3 سال. یو بیکیم میکرو اکنامک اسٹیبل اکانومی ان کنٹری, یو نیور ڈیفالٹیڈ, اینڈ یو بیکیم 24th گلوبل اکانومی, 4 notches away from the global premium economic club G20. کاش کہ ہم نے آنے والے سالوں میں اس کو 23 پہ 22 پہ 21 پہ لے جاتے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کا, اگر ہم مل کے کریں گے یہ ہو جائے گا. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ ودن 14 months, یہ میں نہیں ہے, امریکن کل ایک جریدے نے لکھا ہے کہ اٹس اے میریکل کہ ودن 2 years آپ 38% سے آپ کی انفلیشن از ناؤ CPI is 5%, آپ کو 22% پالیسی ریٹ سے 11 پہ آپ آگے ہیں. تو یہ مل کے کریں گے ہو جائے گا. دیکھیں سیاست ہر ایک کا حق ہے, ڈفرینس اوپینین ہر ایک کا حق ہے. پالیٹکس از از آرٹ کہ ہمیں سب کو, لیکن ہمیں ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہم جو پرسنل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آئی تھنک اٹ ہیلپس نو ون. میں اس کا ہمیشہ سے بلیور رہا ہوں, میں نے پریکٹس کی ہے. میں 35 سال سے قریباً ان ہاؤسز میں ہوں, میں نے ہمیشہ پریکٹس کی ہے الحمدللہ. میں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ ممبر رہا ہوں, اور یہ میری 5ویں ٹرم سینٹ میں ہے. اینڈ آئی ایشور کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو کوئی ایفرٹ ہوگی, آئی ول بی پیش ان کے ساتھ, میں ان کے پیچھے چلوں گا اور میں پوری حصہ ڈالوں گا اس کے اوپر. تو میں بالکل آئی اپریشیٹ ان کی جو سوچ ہے, اور بالکل ریچ آؤٹ جو ہے ٹھیک ہے, ہوتی ہے ریچ آؤٹ میں اگر کچھ کمی بیشی ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے 60 کے قریب یہ انٹریکشنز اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس, I think never in the history of Pakistan in 78 years this has happened. So I think it will be unfair to the Foreign Office, پورے کا پورا جو سیکٹری سے لے کے اور باہر جو جہاں بیٹھے انہوں سب نے محنت کی, اور ایسے پاکستانی سب کا فرض ہے. تو میں یہ یہاں ہی ختم کروں گا. جہاں تک آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے, میں اس کو نوٹ کیا ہے کہ ریزرو سیٹ جو ہے, آئی ول ٹیک اٹ اپ اپنا سرفراز صاحب ود دی ریلیونٹ. میری طرف سے میں پوری کوشش کروں گا. میں لامن صاحب سے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ اگر ایک الیکشن اور ہو جائے گا اور ریزرو سیٹ کی ثانیہ نصف جگہ اور آ جائے گی, وی ہیو نو ایشو ایٹ آل. وی شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ, وی شوڈ لیٹ بی اوپن ہارٹیڈ. تو
تو انشاءاللہ we will inshallah be unitedly work for this stability, sovereignty, territorial integrity کے لیے. ہم کٹے تھے, ہم کٹے ہیں, پوری قوم کٹے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اسپیس پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.